یہ بھائی بھائی کی جو بات کرتے ہیں یہ کیول اور کیول وہی بھائی بھائی کی بات کرتے ہیں جہاں ان کی تعداد کم ہے، جیسے کہ بھارت میں ابھی کم ہے، تو یہاں پر یہ بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہوئے ملیں گے۔ آپ ان سے بھائی بھائی کے نعرے لگوا دیجیے پاکستان میں، ہندو مسلم بھائی بھائی کے، آپ ان سے ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگوا دیجیے بنگلہ دیش میں، لگوا دیجیے افغانستان میں یا کسی بھی اسلامک کنٹری میں، لگوا دیجیے۔ نہیں لگانے والے۔ ایک شخص بیٹھا مندر میں مورتی پوجا کر رہا ہے، ہاں، اور ایک طرف کوئی ایک شخص ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ بلاತ್کار کر رہا ہے، تو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو وہ سوچنے میں 2 سیکنڈ نہیں لگاتے، بولے مورتی پوجا۔ اسلام کے 3 رکن ہیں، ایک ہے دارالحرب جو کافروں کا دیش ہے جس سے انہیں جنگ کرنی ہے، دارالحرب۔ ایک ہے دارالاسلام جو کہ پورا کا پورا جہاں پر اسلام قائم ہو چکا ہے، ایک وہ ہے، اور ایک ہے دارالامن جہاں پر ان کی سنکھیا کم ہے، بہت کم ہے جہاں پر ان کی سنکھیا، وہاں پر یہ بھائی بھائی کے نعرے لگائیں گے، یہ جھک کے چلیں گے، یہ سلام نمستے آداب کرتے ہوئے چلیں گے۔ اس سے پہلے پیارے دوستوں، پیارے بھارت واسیوں، آپ سب کو میرا نمستے، پرنام، آداب، ست شری اکال۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ہوں گے بہت بہت خوشحال۔ جو آج کی یہ سبھا جنتر منتر پہ رکھی ہے، دراصل نام اس کا دھرنا پردرشن ہے، اس جگہ پہ دھرنے پردرشن ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک یہ بودھک سمیلن کے روپ میں رکھا ہے۔ جو لکھا ہوا ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ میں اپنی بھارت ماتا کی شپث لیتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے ایک بھی گستاخی نہیں کروں گا۔ میں محمد صاحب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے ہمیشہ بولتا ہوں، اور لیکن آج بات ہم گستاخیوں پر ہی کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے پورے دیش بھر میں اچانک سے سر تن سے جدا کے نعرے لگنے لگتے ہیں، اچانک سے کسی کا بھی سر تن سے جدا کرنے کے یہ نعرے لگنے لگتے ہیں۔ ان نعروں کا کارن کیا ہے؟ اگر آپ کسی کے یہاں گئے، جیسے بریلوی فرقہ ہے ایک، بریلویوں میں کیول آپ نے کہہ دیا محمد، صرف محمد کہا تو گستاخی ہو گئی۔ حضرت محمد کیوں نہیں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا، تو گستاخی ہو گئی صرف اتنے سے ہی کہنے پر۔ جیسے یہاں پر ہندو بھی بس رہے ہیں اور بھی لوگ بس رہے ہیں، اگر شری رام نہ کہہ کے صرف کوئی رام کہہ دے، کیا کبھی کسی ہندو نے کہا کہ تم نے گستاخی کر دی؟ کیا کسی نے کہا گستاخی کر دی؟ تم نے شیو کیوں کہا، تم نے شنکری کیوں کہا، تم نے شری کیوں نہیں لگایا، تم نے شری کرشنا کیوں نہیں کہا، کرشنا ہی کیوں کہا ہے؟ اور بھی الگ الگ دھرموں کے لوگ ہیں، پارسی بھی ہیں یہاں پہ، الگ ہے، سکھ ہیں، جین ہیں، بودھسٹ ہیں، لیکن یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہی ایک اسلام ایسا مذہب کیوں ہے کہ جو ایک دم سر تن سے جدا کے نعرے لگانے لگتا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے قرآن کے اکارڈنگ، حدیثوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، حدیثوں سے کئی بار یہ مکر جاتے ہیں، یہ کہنے لگتے ہیں نہیں جی یہ تو حدیث کمزور ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو لنگڑی لولی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کہنے لگتے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی قرآن کریم کی، تو ایک آیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے، ایک بھی آیت سے انکار کرنے والا شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا آج سوال یہ ہے، بھائی بلاسفیمی کون کر رہا ہے؟ گستاخی کون کر رہا ہے؟ ہندو کر رہا ہے، سکھ کر رہا ہے، جین کر رہا ہے، بودھ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے گستاخی؟ گستاخی تو قرآن کا لکھنے والا کر رہا ہے، گستاخی قرآن کا لکھنے والا کر رہا ہے۔ جگہ جگہ پہ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو مارنے کاٹنے کی بات ہے، لگ بھگ 250 جگہ پر۔ یہ آپ کے سامنے بینر ہے، اس پر پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر حاوی ہو جائیں گے، اور 100 مسلمان پکے ایمان والے وہ 1000 پہ حاوی ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کہتا ہے کہ ایک مسلمان 100 کافروں پہ بھاری ہے، یہ A to Z لکھا ہوا ہے، ایسے ہی نہیں کہی جا رہی یہ بات۔ تو اب کیا لوگوں کا کہنا بھیا جیو اور جینے دو، لیکن اسلام وہ چیز ہے، وہ مگرمچھ ہے جو پوری دنیا کو نگلنے کی، کھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، عرب میں جہاں پہ یہ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ 360 مورتیاں تھیں، یعنی کہ 360 بت کدے تھے، بت تھے، ہاں بت بولتے ہیں، یہ مورتیاں تھیں۔ تو ان سب کو توڑنے کے بعد کعبے کو بنایا گیا ہے۔ وہاں پر
हिंदू टाइप के जो भी होंगे उनका जो फॉलो करते थे, लात मनात उज्जा जो उनके देवी देवता थे, तो वो सब खत्म हो गए। वो मूर्ति पूजक भी नहीं रहे, कुछ नास्तिक होंगे काफिर वो भी नहीं रहे, यहूदी भी थे वो भी नहीं रहे, ईसाई भी थे वो भी नहीं रहे। वहाँ से जहाँ से फिर इस्लाम उठकर चलता रहा है। आप देख लीजिए ईरान किन का मुल्क था, पारसियों का मुल्क था, और पारसी कितने अमन पसंद कौम है, हमारे देश में भी कितना बड़ा योगदान है। तो पारसियों का वो मुल्क ही ख़त्म कर दिया, पूरा का पूरा ईरान मुस्लिम कंट्री हो गया। आप अफ़गानिस्तान देख लीजिए, अफ़गानिस्तान में कहाँ गए, वहाँ भी सारी कौमें बस रही थी, पूरा बौद्धिस्ट लोगों का था, ठीक है। फिर आप देख लीजिए पाकिस्तान में कितने लोग थे, कितने परसेंट थे, कहाँ गए वो आज की तारीख में। हाँ, फिर आप देख लीजिए अफ़गानिस्तान से कहाँ गए। और हाँ, ये बांग्लादेश से देखिए कैसे कैसे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। और जब लोग कहते हैं कि मुसलमान जब एक एक लड़की पर वो भेड़ियों की तरह लपकते हैं, नोचते हैं, अभी कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, उन जिहादियों को, उन बेशर्म लोगों को ये शर्म नहीं आई कि एक लड़की के कपड़े उतार रहे हैं, बारी बारी सब रेप कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं फख्र के साथ। लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है सीधा सीधा कुरान ये कहता है कि अगर तुमने किसी गैर मुस्लिम मुल्क पर हमला किया, किसी भी मुल्क पर, तो माले गनीमत लफ्ज़ आया है कुरान में, जो हदीसों में तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, माले गनीमत कहते हैं लूट के माल को। तो फिर उस देश की सारी चीज़ें जो भी है वो आपकी मिल्कियत में आ गई, और यहाँ तक कि किसी की बहन, बेटी, बच्ची, सब की सब वैसी आ गई, ठीक है, ये चीज़ें। और मैं भी कुरान की आयतों पर आऊँगा। एक संदेश जो मैं बार बार पहुँचा रहा हूँ, जैसे कि अभी एक नेहा नाम की लड़की जो दिल्ली अशोक नगर में रहती हैं, उनका किस तरह से लड़के ने छत से गिरा दिया 5वीं मंजिल से, और वो बेचारी उसको पिछले 3 साल से राखी बांध रही थी। पिछले 3 साल से वो लड़की उसको राखी बांध रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब ये बात पर मुसलमान भी कह रहा है नहीं वो लड़का अच्छा नहीं था, ऐसे गलत बात की, घिनौनी बात की। अरे भैया, इस्लाम के अकॉर्डिंग कोई घिनौनी बात नहीं की, क्योंकि इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते हर तरह से हराम है। आप किसी को माँ, बहन, बेटी कुछ बना ही नहीं सकते। सब मुंह बोले, सारे टोटल मुंह बोले रिश्ते हराम हैं। और हराम क्यों हुए, ये खुद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, जो कि कुरान से साबित है। कुरान से क्या साबित है, जैसे वो आयत, अभी आयत भी कोट करूंगा मैं। एक इन्होंने बेटा गोद लिया जिसका नाम रखा जैद, और पूरे शहर के सामने कबूल किया कि आज से ये मेरा बेटा है, ठीक है, चलो मान लिया तुम्हारा बेटा है। और फिर जब उसकी शादी कराई अपनी कजिन सिस्टर, ठीक है, कजिन सिस्टर से शादी हो गई, और फिर एक बार उसे देख लिए एक अलग सी अजीब अवस्था में, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। फिर आपका दिल आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे तलाक करा के फिर खुद से शादी कर ली। और कुरान में आयत आ गई सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तो अब ये बताइए प्यारे साथियों, प्यारे देशवासियों, अगर यही करना था मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, तो जिस वक्त उसे अपना बेटा कबूल किया था, बेटा तस्लीम किया था, तो उसी वक्त ये आयत क्यों नहीं आ गई थी। और यहाँ से टोटली सारे मुंह बोले रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं इस्लाम में। और जो हमारी सनातनी बहन बेटियाँ हैं, ये राखी बांधती हैं इनके, और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि हमने तो राखी बांध दी, हमारा भाई बन गया। अरे अगर वाकई में कोई शख्स तुम्हें दिल से बहन मान रहा है, तो वो जो कमाल है, वो कमाल उसका नहीं है, इस्लाम का नहीं है, वो उसकी अच्छाई है। इसलिए नहीं कहते कि मुसलमान सारे ख़राब हैं, बहुत सारे मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत सारे एक बार वादा कर लेते हैं, जीवन से प्रण से निभाते भी है। तो गलती मुसलमान की नहीं है, गलती है टोटल इस आइडियोलॉजी की, टोटल गलती इस आइडियोलॉजी की है। ये आइडियोलॉजी जो सरतनसुदा की बात कर रहा था, नारे सरतनसुदा के जो लगाते हैं, गुस्ताखी कर दी। अरे भाई, कुरान तो सारे मजहबों की, सारे धर्मों की, सारी जितनी भी आइडियोलॉजी है, सबकी गुस्ताखी कर रहा है एक साथ। ये देखिए, अगर ऐसी बात किसी हिंदू की किताब में होती, गीता में होती, रामायण में होती, कहीं भी होती, तो ये क्या हाल करते हैं। आप देख रहे हैं ये आयत सूरह अंबिया की 21वीं 98वीं आयत है, चैप्टर
21 21 आयत 98 क्या कह रही है? क्या कह रही है? तुम काफिर मुशरिकी नहीं जहन्नुम में जाओगे, तुम ही नरक में नहीं जाओगे। तुम जिनको अपना भगवान मानते हो, अपना देवी देवता मानते हो, वो सबके सब भी जहन्नुम में जाएंगे। अब इस बात को कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे तो यार हिंदुओं पे अब सोचूं तरस आता है या रोना आता है, मैं खुद नहीं बता सकता। हाँ, कि अपनी इतनी बेहुरमती करा रखी, इतनी बेइज्जती करा रखी, हर जगह पे मारने काटने की बात, हर जगह पे मारने काटने की बात। पिछले दिनों मैंने एक शख्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा था, जो मेरी वीडियो दिखा के मैंने कहा था कि काफिर के जो गैर मुस्लिम है उसके हाथ का एक गिलास पानी पीना भी हराम है। और वो बुखारी की हदीस पेश करता है वो बंदा, वो कहता है कि नहीं जी, हुजूर ने तो दूध ही पिया है काफिर के हाथ का। अरे दूध पिया तो फिर कुरान से बड़े हैं क्या वो? कुरान क्या कह रहा है? नजस, सूरे तौबा की 98 आयत, हाँ 98 आयत में नजस कहा गया, यानी जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, नजस कहते हैं मलमूत्र को, टट्टी पेशाब हैं आप लोग। तो टट्टी के हाथों से कोई पानी भी पी सकता है? हैं? पानी भी पी सकता है। अब आप देखिए, जो कहते ना, ये कहते नहीं जी जिहाद ये नहीं है, ये जलेबियां बहुत ज्यादा बनाते हैं, जिहाद ये नहीं जी, वो नहीं है। साफ तौर पे अल्लाह कह रहा है सूरह अल बकरा की 216 आयत, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 216, क्या कह रहा है? तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है। मतलब ये नहीं कि ये जलेबियां बनाते हैं हम, जब इसकी सूरह तौबा की बात करते हैं, नहीं जी मुआहिदा तोड़ा गया था, वो तोड़ा गया। अरे किसने मुआहिदा तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, ये भी सभी को मालूम है, ठीक है? तो तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है, हालांकि वो तुम्हें नागवार है और करीब है कि कोई बात तुम्हें नापसंद हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो। कुल मिला के अल्लाह ही जानता है तुम्हारे हक में तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अल्लाह ने तुम पर जिहाद फर्ज किया है, मारना काटना अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हें दिया है, अल्लाह ने अपनी तरफ से। कुरान इस बात को चीख चीख के कह रहा है। कहाँ जाइए आप? इसी सूरह अल बकरा की फिर 244 में आ जाइए, तो कह रहा है अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह तुम्हें सुनने जानने वाला है। अल्लाह की राह में लड़ो, ये कुरान कह रहा है भाई, ये हम कह ही नहीं रहे, ये कुरान कह रहा है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, सूरह अल इमरान आयत 151, कह रहे कि हम काफिरों के दिल में रौब, दहशत डाल देंगे। मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता तो उनमें दहशत डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज को शरीक ठहराया है जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। यानी कि आप जो मूर्ति पूजा करते हैं, अपने भगवानों को मानते हैं, अल्लाह ने इसकी कोई दलील कहीं से कहीं तक नहीं दी, कोई दलील नहीं दी। इसलिए इस्लाम में जो आता है, अल्लाह चोरी डकैती माफ कर देगा, अल्लाह कत्ल कर दिया कोई वो माफ कर देगा, अल्लाह बलात्कार माफ कर देगा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा। बस ये गुनाह माफ नहीं करेगा कि तुमने मेरे अलावा किसी और को कैसे मान लिया, तुमने मूर्तियों को कैसे पूज लिया। एक बड़ा मशहूर मुफ्ती है, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी, इसका रिकॉर्डेड है बयान, मैं यहाँ पे सुनवा भी दूंगा अभी। रिकॉर्डेड बयान है, वो क्या कह रहा है। एक शख्स ने पूछा उनसे, अच्छा एक बात बताइए मुफ्ती साहब, एक तरफ एक शख्स बैठा मंदिर में मूर्ति पूजा कर रहा है, हाँ, और एक तरफ कोई एक शख्स एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा है, तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो वो सोचने में 2 सेकंड नहीं लगाते, बोले मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा। और फिर भाई ये कहते हैं जी इस्लाम तो मोहब्बत की किताब है। फिर कुछ लोगों ने दलील दी, नहीं जी बलात्कार भी गंदी चीज है, घिनौनी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी है मूर्ति पूजा, अल्लाह तो बलात्कार की भी सजा देगा। अरे भाई अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है तो उसके रेप करने की कोई सजा है कुरान में? कोई सजा है हदीसों में? कोई सजा है हदीसों में? कहीं से कहीं तक नहीं। जब हम बात करते हैं कि हमारे हुजूर ने माले गनीमत में जो लड़कियां, जो बहन बेटियां उठाकर लाते थे, ये करते थे, उन्हें खुद भी यूज करते थे, मन आया तो बेच दिया, ये यहाँ तक बात है, ठीक है, मन हुआ तो बेच दिया।
تو کہتے نہیں جو تو پہلے سے چلا آ رہا تھا. ارے بھائی اگر پہلے سے چلا آ رہا تھا, سب کچھ پہلے سے ہی ہو رہا تھا, تو پھر مجھے یہ بتا دو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا کیا کیا؟ جو پہلے سے برائیاں چلی آ رہی تھی ان کو ہی آگے کر دیا, انہی کو آگے بڑھایا. پھر ایک شخص امریکہ میں پیدا ہوتا ہے, ابراہم لنکن, وہ ایک جھٹکے میں یہ داس پرتھا بند کر دیتا ہے, وہ ایک جھٹکے بند کر دیتا ہے. تو میرے حساب سے اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے, کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے, تو پھر ابراہم لنکن ہو سکتے ہیں. ابراہم لنکن نے اس چیز کو بند کیا, بین, اور پھر عرب والوں کو مار مار کے انہیں زبردستی قانون بنا کے, انٹرنیشنل لا بنا کے, تب یہ چیزیں بند کی گئی, تب یہ چیزیں بین کی گئی ہے. یہ کہتے نہیں جی اسلام تو محبت کی بات کرتا ہے. ارے بھائی اسلام, پھر کچھ کہتے ہیں, آیتیں سناتے ہیں جی لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اسلام تو یہ کہتا ہے. ارے بھائی وہ آیتیں کب کی تھی؟ وہ آیتیں تب نازل ہو رہی تھی جب اسلام وجود میں نہیں آیا تھا, اور جب اسلام وجود میں آیا تو باخدا سب کا وجود ہی مٹا کر رکھ دیا. کہاں گئے یہاں کے سعودی عرب کے کافر, مشرک, منافق؟ جیسے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا, ٹھیک ہے بھائی, اسلام میں نے چھوڑ دیا اسلام, تو اب میری سزا کیا بنتی ہے حدیثوں کے مطابق؟ جو اسلام چھوڑ دے تو اسے کہتے ہیں مرتد. مرتد کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اسلام چھوڑنے والے کو؟ میں قرآن کے اکارڈنگ بات کرنے آیا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے, میں صاف طور سے, حالانکہ مجھے آیت معلوم ہے, سورہ توبہ کی 23ویں آیت ہے, خیر میں ایسے بتا دوں. اور وہ کہہ رہا ہے ایمان والو, جو خون کے سگے رشتے ہیں, باپ بھائی وغیرہ وغیرہ, اگر یہ دین سے پھر جائے تو ان سے دوستی نہ رکھو. مطلب میرے ماں باپ اب مجھ سے دوستی نہیں رکھ سکتے, ورنہ وہ ظالم ہے, وہ اتیاچاری ہے. یہ کہہ رہا ہے قرآن. بھائی جب میں نے, اب مجھ سے جو میرے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے, یہ سب تم کیوں کرتے ہو, بڑی سرتن سے جدا کی دھمکیاں ملتی دن رات, ہاں یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بھائی ایک سوال, یہ سوال ہے, جب میں نے اسلام کو چھوڑا تھا, بس میں نے اتنا ہی تو کہا تھا, میں آج سے اسلام کو نہیں مانتا, میں آج سے اسلام کو فالو نہیں کرتا, لیکن بس اتنا کہنے پر میرا بائیکاٹ کیوں ہونے لگا؟ مجھے گھر سے نکالنے کی کیوں دھمکیاں ملنے لگی؟ جائیداد سے بے دخل کرنے کی کیوں دھمکیاں ملنے لگی؟ کیوں یہ ساری چیزیں ہونے لگی؟ کیوں میرے جو کل تک دوست تھے وہ پرائے ہونے لگے؟ صرف اسلام چھوڑا تھا. جب مجھے سب نے چھوڑنا شروع کر دیا, دیکھو پھر مرتا کیا نہیں کرتا. تو پھر میں نے بھی ٹھان لیا کہ دیکھو پھر میں نے ایک دو جگہ انٹرویو دیا چینل پہ, پھر اپنا بھی چینل شروع کیا, اور آج یہاں تک بیٹھا ہوں. تو آپ یہ دیکھ لیے مجبور کس نے کیا؟ بھائی مجبور کس نے کیا؟ میں نے ہندوؤں میں دیکھا, اپنے ہندو بھائیوں میں, کہ ایک بیٹا, 4 بیٹے یا 3 بیٹے, جتنے ہی بچے ہیں ان کے, ایک ناستک ہے جو بھگوان کو نہیں مانتا, تو بس اتنا کہہ دیتے ہیں نہیں یہ کچھ الگ مزاج کا ہے جی, یہ کچھ الگ طرح کا ہے جی. ہاں لیکن ایک ماں اپنے ناستک بچے کو بھی ویسے ہی کھانا پروس کے دیتی ہے جس طرح سے وہ اپنے آستک بچوں کو دیتی ہے. میں نے ایک پاکستانی ایکس مسلم کا انٹرویو دیکھا تھا, اسپارٹیکس, بہت پہلے تھا کہیں, تو اس نے بتایا تھا کہ جب اسلام چھوڑ دیا تو اس کی ماں پاگل ہوئی بھی سڑکوں پہ پھر رہی ہے کہ کوئی میرے بیٹے کا قتل کر دو, اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے. تو بھائی یہ ہے اسلام محبت کی کتاب, یہ ہے اسلام محبت کی کتاب, ہاں, جو خون کے سگے رشتوں کا خون کر دیتی ہیں. اور دن رات ہمارے ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ چلتی ہے, یہ مسلم بھائی آ کے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, نہیں جی سمویدھان کی بات کرتے ہیں. ارے قرآن کسی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا بھائی, کسی بھی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتا. جب ان سے پوچھو قرآن پہلے یا سمویدھان پہلے ہے, ہاں, تو کس سے پوچھ لینا, ہمیشہ ہر مسلمان کہے گا پہلے سمویدھان. نہیں, لڑتے رہیں گے, جلیبیاں بناتے رہیں گے, نہیں جی دونوں برابر ہے, دونوں کو برابر ہے. اب ایسی بات کر لو, ایک الماری ہے, ایک کتاب تو نیچے آئے گی, پہلے قرآن کو رکھو گے سمویدھان کو رکھیں گے؟ یہ پہلے سمویدھان کو نیچے رکھیں گے, پھر قرآن کو اوپر رکھیں گے. یہ بھائی کی جو بات کرتے ہیں, یہ کیول وہی بھائی کی بات کرتے ہیں جہاں ان کی تعداد کم ہے, جیسے کہ بھارت میں ابھی کم ہے. تو یہاں پر یہ بھائی کے نعرے لگاتے ہوئے ملیں گے. آپ ان سے بھائی کے نعرے لگوا دیجیے پاکستان میں, ہندو مسلم بھائی کے. آپ ان سے ہندو مسلم بھائی کے نعرے لگوا دیجیے بنگلہ دیش میں, لگوا دیجیے افغانستان میں, یا کسی بھی اسلامک کنٹری میں لگوا دیجیے.
نہیں لگانے والے. اسلام کے 3 رکن ہیں. ایک ہے دار الحرب جو کافروں کا دیش ہے جس سے انہیں جنگ کرنی ہے, دار الحرب. ایک ہے دار الاسلام جو کہ پورا کا پورا جہاں پر اسلام قائم ہو چکا ہے, ایک وہ ہے. اور ایک ہے دار الامن جہاں پر ان کی سنکھیا کم ہے, بہت کم ہے جہاں پر ان کی سنکھیا. وہاں پر یہ بھائی بھائی کے نعرے لگائیں گے, یہ جھک کے چلیں گے, یہ سلام نمستے آداب کرتے ہوئے چلیں گے. بہت ساری طرح کی آپ کو. اب اچھا ایک چیز اور مزے کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, خاص طور سے جب سے بھاجپا سرکار آئی ہے تب سے ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر. تو قرآن کی مانو بھائی, قرآن کی سورہ نساء کی 97 آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے فرشتے تم سے آ کر حساب کتاب پوچھیں گے. جو اس کا مفہوم یہ ہے تو تمہارے اوپر ظلم ہو رہے تھے تو پھر فرشتے پوچھیں گے, کہیں گے کیا تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اس وطن کو نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ اللہ نے کتنی بڑی دنیا بنائی, اب تم جہنم میں جاؤ گے. تو میرے پیارے پیارے مسلم بھائیوں, بہنوں, دوستوں, ساتھیوں, اگر لگتا ہے آپ کو بھارت میں آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو قرآن کے مطابق آپ کو یہ دیش چھوڑنا پڑے گا. قرآن کے مطابق, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. ہاں, اور پھر بیچ میں کچھ آ جائیں گے سیکولر گینگ والے, نہیں جی کوئی ظلم نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. تو میں ابھی آتا ہوں, تھوڑا سا پانی پی لوں. ہمارے بھائی ہیں ایکس مسلم واسد, یہ دیکھیے یہ بھی اپنا چہرہ دیکھ کے آ چکے ہیں, ان کا بھی گھر پریوار نے سب نے تیاگ دیا ہے. میں بھی اب ایسا ہو چکا, جسے ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ کہتے ہیں جب اللہ کی بات آتی ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا, یعنی اپنی ذات سے پیدا نہیں کیا, نہ وہ میل ہے نہ فیمیل ہے, ٹھیک ہے, اپنی رحمت سے پیدا ہوا. تو اسلام کو چھوڑنے کے بعد نہ کوئی میری ماں ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بھائی بہن ہے, کوئی نہیں ہے. یعنی کہ میں بھی خود اپنی رحمت سے پیدا ہو گیا, جیسے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی.